معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ کے نام سے رحمان الرحیم، جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تمہارا رفیق یعنی تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ ہی وہ اپنی خواہش یعنی مرضی سے بولتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف وحی قرآن بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا یا علم دیا زبردست قوتوں والے نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا ہی صاحب کردار اور صاحب حکمت ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور جھک پڑا۔ فکانا، پس رہ گیا، کعبہ فاصلہ قوسین او ادنیٰ، دو کمانوں جتنا یا اس سے بھی کچھ کم۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ما اوحیٰ، جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد، نہیں جھٹلایا نبی کے دل نے، ما رأیٰ، جو بھی اس نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یریٰ، کیا قریش کے لوگو تم جھگڑتے ہو یا شک کرتے ہو اس چیز میں جو وہ اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے اس پر۔ وَلَقَدْ، بے شک رأیٰ، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، نزلۃ، اترتے ہوئے، اخریٰ، دوسری دفعہ بھی، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ درخت کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے ساتھ ہی جنت المأویٰ ہے۔ اے یغش سدرۃ ما یغشیٰ، ڈھانپ رہی تھی سدرۃ درخت کو جو چیز کے ڈھانپ رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ اس کی نگاہ بہکی اور نہ بے قابو ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، اس کے برخلاف تم مانتے نہیں ہو قریش کے لوگوں تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تم نے اس لات اور عزیٰ، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر بھی کبھی تم نے قریش کے لوگوں غور کیا ہے؟ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے تو مذکر یعنی بیٹے ہیں، وَلَهُ الْأُنثیٰ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ہی دھاندلی والی تقسیم ہے۔ ان ہے، یا یہ نہیں ہے، یہ جو بتوں کے نام ہیں لات، عزیٰ اور منات، الا اسماء، مگر صرف نام ہیں، سمیتموہا، جو سن لیے ہیں تم نے، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل ہی نہیں اتاری کہ میں نے بھی ان کے اختیارات میں کچھ دے رکھا ہے۔ ان یتبعون، یہ لوگ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر صرف ظن یعنی وہم اور گمان کی، ما تہوی الانفس، اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیرو ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْہُدیٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت بھی آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنیٰ، یہ اپنی خواہش سے جو چاہیں بنا لیں، کیا آدمی وہ سب کچھ پا لے گا جو اس نے چاہا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، ہرگز نہیں، سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور اس کے یعنی قوانین سے اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے، اور ان معبودوں کا کیا ذکر، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، الا من بعد، ہاں مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ، کہ اللہ اجازت دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ویرضیٰ، اور جس کو وہ پسند کرے گا یا جس سے راضی ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ وما لہم من علم، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف اپنے گمانوں کے تیر اٹکل کے پیچ چلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، بے شک جو گمان ہیں، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے سامنے
وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ فعارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب منہ پھیر لیں، اعراض کریں، من تولا ہر اس شخص سے جو اعراض کرتا ہے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا مگر صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ اس لیے اے پیغمبر ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم یعنی ان کے علم کی پہنچ ہی اس دنیا تک ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے، صرف دنیا کمانا، دنیا کی تگ و دو کرنا، دنیا کی کوشش کرنا۔ ان ربک هو اعلم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ کہ کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم بمن اہتدی اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کس لیے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا کہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جنہوں نے اچھے یا نیک کام کیے انہیں ان کا بدلہ دے۔ الذین وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور فحش یعنی بے حیائی کے کاموں سے، الاللمم سوائے چھوٹے چھوٹے یعنی گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب وسیع بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ هو عالم وہی جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ انشاءکم من الارض اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، زمین میں پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اس وقت بالکل جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ پس تم مت اپنے آپ کو پاک کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ وہی جانتا ہے کہ کون ہے پرہیزگار۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ آدم کے بیٹو تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین یعنی بچے ہی تھے، سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی یعنی یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں قریش کے لوگ، سو کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے منہ پھیر لیا؟ افرأیت الذی تولی کیا اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر دیا؟ وآتی قلیلا وأکدی اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کے رک گیا۔ عندہ علم الغیب وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام پر ہوگا، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہو یری وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ کیا اس نے ان باتوں کی خبر اسے نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں سے ہے؟ وابراہیم الذی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری یہ کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور یہ کہ عن قریب اس کی کوششوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ ثم یجزیٰ الجزاء الاوفیٰ ثم پھر یجزیٰ اسے بدلہ دیا جائے گا جزاء الاوفیٰ پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے۔
من نطفاتن از تمنا، ایک بوند سے جو تم ٹپکاتے ہو، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی کی ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی سرمایہ دار بھی بناتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا بھی رب ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى، اس نے ہی پہلے عاد والوں کو یعنی عاد اولا کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اس کے بعد قوم سمود کو بھی اس نے باقی نہیں چھوڑا، وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح تھی ان کو بھی ختم کیا، اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یہ سب ظالم اور سرکش لوگ تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، اور پھر ان کو جو چھا دیا جو کچھ چھا دیا، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، یعنی کہ اور قوم لوط کی اوندھی گری ہوئی بستیوں کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ چھا دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کیا تم اپنے رب کی کن کن کرشموں میں جھگڑتے ہو یعنی جھگڑتے رہو گے، هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے، یعنی جس طرح پہلے خبردار کرنے والے آئے تھے یہ بھی اسی طرح ایک خبردار کرنے والا ہے، آزفات الآزفہ، قریب آنے والی قریب یعنی آ پہنچی قیامت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، آفامن ھذا الحدیث تعجبون، تو پھر کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، بات یہ ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یعنی خدائی کے مغالطے میں، پندار کے نشے میں غافل پڑے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو ہوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔